اس سے پہلے کہ میں جنون اور غصے میں آگے بڑھتا، دروازے پہ زور سے دستک ہوئی۔ باہر رستم تھا۔ کہنے لگا دروازہ کھولو۔ مجھ سے پہلے تسلیم بیڈ سے اٹھ کے دروازے کے پاس گئی اور دروازہ کھول دیا، اور رستم کے ساتھ لگ کے کہنے لگی بھائی یہ میرے ساتھ۔ رستم بہت غصے میں تھا۔ کہنے لگا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو گھر سے گھسیٹ کے لانے کی؟ میں نے کہا یہ میری بیوی لگتی ہے۔ وہ کہنے لگا تمہیں جو بات کرنی ہے مجھ سے کرو۔ میں نے کہا اپنی بیوی کو اپنے گھر لانے کے لیے مجھے تم سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ جب تم اسے میرے گھر بھیج چکے تو پھر تمہارا حق نہیں بنتا کہ تم اسے گھسیٹتے ہوئے میرے گھر سے اپنے گھر لے کے آؤ۔ کیا سمجھ رہے تھے تم کہ میں چپ رہوں گا؟ میں نے کہا چپ تو میں بھی نہیں رہوں گا۔ تمہاری بہن کو میں بھی برباد کرنے کے بعد طلاق دوں گا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ کہنے لگا اپنا منہ بند رکھو۔ تمہاری بہن کو میں نے ابھی صرف ایک طلاق دی ہے، وہ بھی اس کی ضد کی وجہ سے۔ میں نے بھی رستم کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے کہا بچی تمہاری خواجہ سے راہ پیدا ہوئی ہے، قصور میری بہن کا کہاں سے آ گیا؟ وہ کہنے لگا تو پھر یہ کیوں ضد پکڑ کے بیٹھی ہے؟ بچے اور مل جائیں گے، اسے کہو کہ یہ بچہ جیسا ہے ان لوگوں میں دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ میں ابھی اسے اپنے گھر لے جاؤں گا، اس کے ساتھ رجوع بھی کر لوں گا، پر میں یہ بچہ کبھی نہیں پالوں گا۔ لیکن اگر رابعہ نے ضد کی تو پھر اس کا نتیجہ وہ خود بھگتے گی۔ 1 مہینے کا وقت ہے تمہاری بہن کے پاس، اس سے کہو کہ یا تو اپنی زندگی کے بارے میں سوچے یا پھر اس بچے کے بارے میں۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی گھٹیا سوچ کے مالک ہوگے۔ اپنے ہی معصوم بچے کو تم ہیجڑوں کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو تاکہ معاشرے میں تمہاری عزت ہو، سب کے سامنے تمہاری گردن تن کے رہے۔ تف ہے تم پہ۔ رابعہ اور میری والدہ بھی اپنے کمروں سے باہر نکل چکی تھیں۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کا گریبان پکڑے دیکھا تو رابعہ کہنے لگی رستم چھوڑو میرے بھائی کو۔ وہ کہنے لگا اپنے بھائی کو سمجھا دو، اس نے دوبارہ تسلیم کے ساتھ ذرا بھی زور زبردستی کی تو بہت برا حال کروں گا اس کا۔ یہ سن کے میں نے رستم کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ میں نے کہا کیا کرو گے تم کرو، میں بھی دیکھوں تم کیا کرتے ہو۔ رابعہ پریشان ہو گئی۔ رستم نے میرے منہ پہ مکہ مار دیا، میں نے بھی اسے مارنا شروع کر دیا۔ تسلیم کی اور رابعہ کے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ میری والدہ میرے والد بھی ہم دونوں کے بیچ میں آ گئے۔ تسلیم اپنے بھائی کو لے کر چلی گئی۔ بات بہت بگڑ چکی تھی۔ رابعہ کہنے لگی شاید میرا ہی قصور ہے، اولاد کی محبت میں نے اپنے بھائی کا گھر برباد کر دیا۔ میں نے کہا میں چھوڑوں گا نہیں اسے۔ اپنے زخمی ہونٹ سے میں نے خون صاف کرتے ہوئے کہا۔ اگلے ہی روز خلا کا نوٹس میرے پاس پہنچ گیا جو میں نے پھاڑ کے پھینک دیا۔ میں نے کہا میں بھی اس کی بہن کو طلاق نہیں دوں گا، یہ جو کر سکتا ہے کر لے۔ میں ایک پہلی پیشی پہ بھی نہیں گیا۔ رابعہ بے حد پریشان تھی۔ میں فیکٹری سے واپس آتا تو اس بچے سے پیار کرنے لگتا جو بالکل بے ضرر تھا۔ ایک بار میں اپنے وکیل سے ایک ریسٹورنٹ میں ملنے چلا گیا جو مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگلی پیشی پہ ضرور آنا ورنہ تمہارا کیس کمزور پڑ سکتا ہے۔ وہیں مجھے مبشرہ نظر آئی۔ وکیل مجھ سے میٹنگ کر کے جا چکا تھا۔ مبشرہ ایک کرسی پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کی بھی مجھ پہ نظر پڑ گئی۔ وہ نظریں چرا گئی۔ میں اس کے پاس گیا۔ میں نے کہا کیسی ہو تم؟ وہ کہنے لگی فائن، تم کیسے ہو؟ میں نے کہا فرسٹ کلاس۔ وہ کہنے لگی تمہاری وائف کیسی ہے؟ یہ سن کے مجھے کچھ حیرت ہوئی تھی کیونکہ میں نے اس سے کبھی تسلیم کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا تمہیں کس نے کہا کہ میری وائف بھی ہے؟ وہ کہنے لگی اس کی کال آئی تھی مجھے ایک بار، کہہ رہی تھی کہ میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں کیونکہ تم شادی شدہ ہو۔ کافی باتیں سنائی تھیں اس نے مجھے۔ میں نے کہا چھوڑو اسے، یہ بتاؤ کہ تم یہاں کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی کچھ نہیں، بس ایک لڑکے نے پچھلے چند ماہ سے اپنی محبت میں گرفتار کر رکھا تھا مگر آج مجھ سے بریک اپ کر کے چلا گیا۔ اسے کوئی امیر لڑکی مل گئی تھی۔ میں نے کہا تم اتنے لڑکوں سے دوستی کیوں کرتی ہو؟ کہنے لگی بس جب ماں باپ زندہ نہ ہوں تو کرنی پڑتی ہے، اپنے لیے رشتے خود تلاش کرنے پڑتے ہیں کیونکہ ماں باپ کے بنا لڑکی کو کوئی نہیں پوچھتا، نہ بھائی نہ بھابھی۔
میں نے کہا اللہ تمہارے حق میں بہتر کرے گا۔ میں اٹھنے لگا تو کہنے لگی بلال۔ میں نے کہا ہاں بولو۔ کہنے لگی تم بہت لکی ہو۔ اس کی بات نے مجھے حیران کیا تھا۔ میں نے کہا میں سمجھا نہیں۔ کہنے لگی تمہاری وائف تم سے بہت محبت کرتی ہے، اور جسے اتنا چاہنے والا ہم سفر ملے وہ خوش نصیب ہی ہوتا ہے۔ میں نے گہری سانس لی۔ میں نے کہا اسے مجھ سے نہیں، اپنے بھائی سے محبت ہے، ورنہ ایسے وقت میں میرا ساتھ دیتی، رستم کا نہیں۔ میں واپس گھر آ گیا۔ رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ چند روز کے بعد پیشی تھی۔ پتہ نہیں کیا فیصلہ ہونا تھا، شاید خلا ہو جاتی۔ پتہ نہیں کیوں اتنا کچھ ہونے کے باوجود میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ طلاق ہو جائے۔ رات کو میں 3-4 سگریٹ پی کے سویا تھا۔ اپنا کمرہ نہ اچھا لگ رہا تھا نہ اپنا آپ۔ کاش کہ تسلیم میری زندگی میں آئی ہی نہ ہوتی۔ اتنا آسان نہیں ہوتا کسی کو طلاق دینا۔ اگلے روز بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں اوپر چھت پہ چلا گیا، سگریٹ پینے لگا تو مجھے سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں، جیسے برابر والی چھت پہ کوئی رو رہا ہو۔ پہلے تو میں نے نظر انداز کر دیا، مگر مسلسل رونے کی آواز سن کے میں بے چین سا ہوا۔ میں نے دیوار پھلانگی اور تسلیم کی چھت پہ آ گیا۔ پھر سیڑھیاں اتر کے نیچے آیا۔ سسکیوں کی آواز تسلیم کے کمرے سے آ رہی تھی۔ یہ آوازیں سن کے میں اس کے کمرے کی کھڑکی کے پاس آ گیا۔ ذرا سی کھڑکی کھولی تو وہ ہاتھ میں البم پکڑ کے رو رہی تھی۔ وہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ میں بڑی احتیاط سے کھڑکی سے اندر داخل ہوا۔ میری جانب اس کی پشت تھی۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ اس کے عقب سے جھانک کے دیکھا تو وہ ہماری شادی کی تصویر نکالے دیکھ رہی تھی۔ میری تصویر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے رو رہی تھی۔ بلال آئی ہیٹ یو، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ سنا تم نے؟ تم بہت برے ہو۔ کتنے آرام سے تم نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا۔ لڑائی تو رابعہ، اپیا اور رستم بھائی کی تھی، لیکن تم نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ اگر تمہاری بہن بے قصور ہے تو قصوروار میں بھی نہیں تھی۔ روتے روتے اس نے میری تصویر پہ اپنے لب رکھے تھے۔ پتہ نہیں کیوں تم سے محبت ہو گئی۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کے میں نے بے ساختہ اس کے ہاتھ سے البم چھینا تھا۔ وہ بری طرح ڈر کے گھبرائی، مگر مجھے اپنے پیچھے دیکھ کے حیران ہوئی۔ تم یہاں؟ میں نے کہا میری تصویر سے کیا باتیں کر رہی ہو، مجھ سے کرو۔ میری بات سن کے کہنے لگی تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا خلا کا نوٹس تمہاری مرضی سے بھیجا گیا ہے۔ میری بات پہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا تمہاری مرضی شامل ہے یا رستم نے زبردستی بھیجا ہے؟ وہ کہنے لگی ہمارا رشتہ اب ویسے بھی چل نہیں پائے گا۔ میں اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا تمہاری مرضی کیا ہے تسلیم؟ مجھے بس وہ بتاؤ، تم بھی مجھے چھوڑنا چاہتی ہو؟ میری بات پہ اس کی آنسوؤں میں روانی آئی۔ پھر کہنے لگی پتہ نہیں، رستم بھائی بہت غصے میں ہے۔ رابعہ اپیا سے کہو نا بلال کے ضد چھوڑ دیں، ان کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی بھی برباد ہو جائے گی۔ 4 سال کم نہیں ہوتے، نہ چاہتے ہوئے بھی میرے دل میں تم ہو۔ ہم دونوں کا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا اس بچے کا بھی کوئی قصور نہیں ہے تسلیم، جسے تمہارا بھائی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تم میرے ساتھ چلو، میرا ساتھ دو، میں قسم کھا کے کہتا ہوں تمہیں دوبارہ گھر سے نہیں نکالوں گا۔ لیکن وہ گھبرا گئی۔ اب ایسا ممکن نہیں ہے، بات بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ ابا رستم بھائی خلا کروا کے ہی دم لیں گے۔ رابعہ اپیا کو بھی رستم بھائی چھوڑ دیں گے بلال، سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے تمہارا ساتھ دے بھی دوں تو بھی تمہاری اماں کبھی مجھے برداشت نہیں کریں گی۔ ایسی لڑکی کو اپنے گھر میں کیسے برداشت کر سکتی ہیں جس کے بھائی نے ان کی بیٹی کو چھوڑا ہو؟ کوئی نہیں رکھے گا، تمہیں بھی میں بری لگوں گی۔ جب بہن آنسو بہائے گی تو میں بری لگوں گی بلال۔ اس کی بات شاید ٹھیک تھی۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں عزت دوں گا، کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن تم ساری زندگی بس میکے کی دہلیز پہ قدم نہیں رکھو گی۔ فیصلہ میں تم پہ چھوڑتا ہوں، میرے گھر والے تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اگلی پیشی پہ کہہ دینا کہ تم طلاق نہیں چاہتی، باقی میں سنبھال لوں گا۔ میری بات پہ اس کا رنگ اڑا۔ رستم بھائی میری جان لے لیں گے۔ میں نے کہا ایسے کیسے جان لے لے گا؟ ہماری زندگی کوئی تماشا تو نہیں ہے۔
جب تمہارا بھائی چاہے اپنے مقصد کے لیے ہمیں استعمال کرتا رہے، محبت کرتا تھا رابعہ سے، تو اس آزمائش میں اس کا ساتھ دیتا، اسے یوں تنہا نہ چھوڑ دیتا۔ تسلیم، میں بہت محبت کرنے لگا ہوں، تم بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ہم کیوں تمہارے بھائی کے ہاتھ کی کٹ پتلی بنے؟ تمہارا ایک غلط فیصلہ ہم دونوں کی زندگی برباد کر دے گا، اچھی طرح سے سوچ لو۔ میں اسے سمجھا کے واپس آ گیا، مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ ہمارا معاملہ واقعی پیچیدہ ہو کے رہ گیا تھا، صرف رستم کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ اگلی پیشی پہ میں عدالت گیا۔ تسلیم بڑی سی چادر میں ملبوس سامنے کھڑی تھی۔ مجھ پہ یہ الزام لگایا گیا کہ میں نے تسلیم پہ ہاتھ اٹھایا ہے، اسے مارا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر تسلیم اپنی زبان سے یہ سب میرے سامنے کہہ دے تو میں طلاق دے دوں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گی۔ میری بات سن کے جج صاحب نے تسلیم کی طرف دیکھا، اس نے رستم کی طرف دیکھا جو اسے بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا، پھر اپنے والد کی طرف دیکھا، پھر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ کہنے لگی، میرے شوہر نے میرے ساتھ کبھی کوئی زیادتی نہیں کی، نہ مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے، اور میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کے رستم کی آنکھوں میں خون اترا، وہ فوراً سے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ لیکن تسلیم نے اپنے بھائی کی طرف نہیں دیکھا۔ کہنے لگی، میں اپنے شوہر کے گھر جانا چاہتی ہوں، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا بھائی میری زندگی میں دخل اندازی نہ کرے۔ یہ سن کے فیصلہ وہیں ہو چکا تھا۔ واپسی پہ تسلیم میرے ساتھ گھر واپس آئی تھی۔ میری والدہ اسے دیکھ کے کہنے لگی، اسے کیوں اپنے ساتھ لے کے آیا ہے؟ یہ اس گھر میں نہیں رہے گی، میری بیٹی کو اس کے بھائی نے طلاق دی ہے۔ تسلیم میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، یہ یہیں رہے گی، یہ اپنے باپ اور بھائی کو چھوڑ کے میرے ساتھ آئی ہے، اور دوبارہ کبھی اپنے میکے نہیں جائے گی۔ میں اسے پوری عزت سے رکھوں گا اور اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ میری والدہ کہنے لگی، چاہے اس کا بھائی تیری بہن کو طلاق دے دے، اس کا گھر برباد کر دے۔ میں نے کہا، میں سنبھال لوں گا اپنی بہن کو بھی، اور رابعہ کی 2 روٹیاں میرے لیے بھاری نہیں ہیں، اس کے بچے کا خرچہ بھی مجھ پہ بھاری نہیں ہے، لیکن میں تسلیم کو نہیں چھوڑنا چاہتا کیونکہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میری والدہ کہنے لگی، میں کیسے اسے برداشت کر سکتی ہوں؟ جس شخص نے میری بچی کی زندگی برباد کر دی، اسی کی بہن میرے گھر میں کیسے ہنستے بستے رہ سکتی ہے؟ میں نے کہا، اماں، یہ نکاح آپ لوگوں نے کروایا تھا، بلکہ آپ کا ہی زیادہ زور تھا، آپ ہی یہ چاہتی تھی کہ میں یہ نکاح کروں۔ میں نے کر لیا، 4 سال ہو چکے ہیں، میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ لڑائی جھگڑا رستم اور رابعہ میں ہوا ہے، رستم کم ظرف نکلا، اس کی سزا میں تسلیم کو کیوں دوں؟ وہ میری خاطر اپنا میکا چھوڑ رہی ہے، اپنے بھائی اور باپ کے سامنے بھری عدالت میں میرے ساتھ آئی ہے، تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں اسے پوری عزت اور احترام کے ساتھ اپنے گھر پہ رکھوں۔ جب وہ اتنی بڑی قربانی دے رہی ہے تو پھر میں کیوں نہ نبھاؤں یہ رشتہ؟ وٹا سٹا آپ نے کیا تھا، لیکن میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ رسم ختم کر دیں کہ وٹے سٹے میں اگر ایک عورت کا گھر نہیں بسے گا تو دوسری کا بھی برباد کرنا پڑے گا۔ میں نہیں کرنا چاہتا اور نہ میں کروں گا۔ یہ کہہ کے میں تسلیم کو اپنے کمرے میں لے آیا۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے اسے بیڈ پہ بٹھایا۔ میں نے کہا، پانی لاؤں تمہارے لیے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں کمرے سے باہر جانے لگا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی، میں نے کچھ غلط تو نہیں کر دیا؟ میں نے سب ٹھیک کیا ہے نا؟ میں نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ میں نے کہا، ہاں، تم نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ بہرحال جب میں کمرے سے باہر آیا تو میری والدہ رو رہی تھیں۔ کہنے لگی، میرا تو بیٹا بھی ہاتھ سے نکل گیا، اب اس شخص کی بہن میرے گھر میں عیش کرے گی، میرے سینے پہ مونگ دلنے کے لیے لے کے آیا ہے اسے، تاکہ اس کے ساتھ زندگی اچھے سے گزارے، ہنسے کھیلے، اور میری بیٹی 8 آنسو بہائے۔ اماں کی بات میری عقل سے باہر تھی۔ میں جا کے اماں کے پاس بیٹھ گیا۔ دوسری جانب رابعہ بیٹھی تھی، ماتھے پہ اس کے بھی بل تھے۔ میں نے کہا، مجھے ایک بات بتائیں، یہ شادی میں نے اپنی مرضی سے کی تھی یا میں نے محبت کی پینگیں بڑھائی تھیں یا تسلیم نے؟ بتائیں اماں، کس نے کیا تھا یہ سب کچھ؟ محبت کی تھی رابعہ نے۔
اگر اس نے انتخاب کسی غلط شخص کا کیا تو اس میں میرا اور تسلیم کا کوئی قصور نہیں ہے۔ رستم سے محبت رابعہ نے کی تھی، نیند کی گولیاں کھا کے اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش رابعہ نے کی تھی۔ میں تو اسے شروع سے روکتا ٹوکتا آیا، منع کرتا رہا، آپ کو بھی ساری حقیقت سے آگاہ کرتا رہا، لیکن تب میری کسی نے نہیں سنی، اور آج آپ کو میں غلط لگ رہا ہوں۔ میں کیوں اپنی بہن کی خاطر اپنی بیوی کو چھوڑ دوں جس کا کوئی قصور نہیں ہے؟ قصور رابعہ کا بھی نہیں ہے، قصور رستم کی گھٹیا سوچ کا ہے۔ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، رستم کی سزا تسلیم کو مت دیں۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی ماں اور بہن کے سامنے جوڑے۔ اماں نے تو اپنا رخ بدل لیا، البتہ رابعہ کہنے لگی کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، قصور میرا ہے، میں نے ہی غلط شخص کا انتخاب کر لیا، تمہارا قصور نہیں ہے، نہ تسلیم کا قصور ہے۔ تم بے فکر رہو، تم لوگوں کی زندگی میں میری وجہ سے کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ میں نے کہا میری وجہ سے بھی کبھی تمہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ میں تمہارا اور تمہارے بچے کا بہت خیال رکھوں گا، اسے تعلیم دلواؤں گا، اسے ایک اچھا مستقبل دوں گا، بس اپنے بھائی پہ بھروسہ رکھو۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات کہی، اس کے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کے اسے یقین دلایا، پھر اس کے بچے کو اٹھا کے پیار بھی کیا۔ وہ خوش ہو گئی تھی۔ بہرحال ہمارا آنا جانا رستم کے گھر بالکل ختم ہو چکا تھا۔ تسلیم کو بڑی محبت سے سب نے اپنایا تھا۔ وہ شروع میں بہت گھبراتی تھی، کہتی تھی کہ پتہ نہیں میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے کہ نہیں، کبھی کہتی تھی کہ کہیں تم بھی میرے بھائی کی طرح تو نہیں کرو گے، میں اپنا آپ تمہیں سونپ رہی ہوں، کہیں یہ تو نہیں کہ تم کسی بدلے میں آ کے مجھے چھوڑ دو۔ میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہا بلال، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اسے یقین کیسے دلاؤں۔ میں نے اسے بالکل اپنے قریب کر لیا، میں نے کہا میں تمہیں چھوڑنے کے لیے نہیں لایا، اور آہستہ آہستہ تمہیں بھی یقین آ جائے گا۔ بہرحال جب تک اس نے نہیں چاہا میں نے اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کیا، تاکہ اسے یہ نہ لگے کہ میں اسے صرف اس لیے واپس لے کے آیا ہوں۔ لیکن پھر وہ خود ہی میرے قریب آئی تھی۔ اپنی شادی شدہ زندگی کی ابتدا میں نے بڑے پیار اور محبت سے کی تھی۔ پھر شروع میں میری والدہ تسلیم کو کچن میں جانے نہیں دیتی تھیں، لیکن آہستہ آہستہ اس نے سارے کاموں کی ذمہ داری اسی طرح سے لے لی جیسے وہ پہلے کرتی تھی۔ میری والدہ کی باتوں کی وہ پرواہ نہیں کرتی تھی، کبھی دل برداشتہ ہوتی تھی تو مجھ سے کہہ دیتی تھی، اور میں چپ چاپ سنتا تھا، کیونکہ وہ میکے نہیں جا سکتی تھی، اپنے دل کی بات اپنی ماں سے نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میرا فرض تھا میں اس کی ہر بات سنتا تھا۔ میں اس سے کہتا تھا کہ ٹھیک ہے، تم اماں کی باتوں کی پرواہ مت کرو، میں اماں کو سمجھاؤں گا ضرور۔ کہتی نہیں، سمجھانا نہ، بس تم سے اس لیے کہتی ہوں کہ پھر میں کس سے کہوں، میرا کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں نا تمہارا، مجھ سے کہا کرو۔ پھر بھی میں اپنی والدہ کو وقتاً فوقتاً ٹوک دیتا تھا۔ ایک بار رابعہ کے لیے میرے والد کے دوست کے بیٹے کا رشتہ آیا، لیکن بات وہی تھی، کہتے تھے کہ شادی آپ کی بیٹی سے کریں گے لیکن کسی کی اولاد کو ہم نہیں پالیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ابھی تک صرف ایک طلاق ہوئی تھی، اور رستم اور اس کے والدین گھر چھوڑ کے جا چکے تھے، ان کا کچھ نہیں پتہ تھا کہ کہاں گئے ہیں اور کہاں نہیں۔ بہرحال میں نے رابعہ سے پوچھا کہ اگر تمہاری رضامندی ہے تو میں خلا دلوا دیتا ہوں، عدالت کے ذریعے سے تمہیں آزادی مل جائے گی۔ وہ کہنے لگی جس بچے کی خاطر میں نے شوہر کو چھوڑ دیا، اسے چھوڑ کے میں کسی اور کے پاس کیسے جا سکتی ہوں؟ مجھے نہیں جانا۔ میں نے رابعہ کے ساتھ بھی زبردستی نہیں کی تھی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے لگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت پیاری بیٹی سے نوازا تھا۔ رابعہ کا رویہ اب تسلیم کے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ اسی نے بچے کی پیدائش کے بعد تسلیم کو سنبھالا تھا، اس کا بہت خیال رکھا تھا۔ تسلیم بھی رابعہ کے بچے کو پکڑتی تھی، پیار کرتی تھی، اس کا تو سگا خون بھی تھا، چاہے کچھ بھی تھا۔ بہرحال 5 سال بیت گئے، میں نے بچے کو اسکول میں داخل کروایا، اسے لڑکیوں کی طرح رکھا گیا تھا، کپڑے بھی وہ لڑکیوں جیسے ہی پہنائے جاتے تھے۔ اماں رابعہ کو بہت سمجھا کے تھک چکی تھی۔ میں نے بھی کہا تھا کہ اگر تمہیں مجھ پہ بھروسہ ہے تو تمہارے بچے کو میں بالکل باپ بن کے پالوں گا، تم اپنی زندگی گزار سکتی ہو، خوشیوں پہ تمہارا بھی حق ہے۔
لیکن وہ آنکھوں میں آنسو لے کے کہتی تھی کہ نہیں، بس مجھے میرا بچہ ہی چاہیے۔ اپنے ابا کی پوری فیکٹری میں سنبھال چکا تھا۔ جب بھی میں فیکٹری سے واپس آتا تھا تو سب سے پہلے رابعہ کی بیٹی میرے پاس آتی تھی۔ میں اسے گود میں اٹھاتا، پیار کرتا، پھر اپنی بیٹی کو اٹھا کے پیار کرتا۔ کمرے میں جاتا تو تسلیم کے ماتھے پہ بوسہ دیتا۔ کہنے لگی مجھے نہیں پتا تھا تم اتنے اچھے انسان نکلو گے، میرا اتنا خیال کرو گے۔ میں نے کہا تم ہو ہی اتنی اچھی، جب تم میرے لیے قربانی دے سکتی ہو تو پھر میں تمہارا خیال کیوں نہ رکھوں۔ جب بھی میں تسلیم کے ساتھ باہر جاتا تو وہ خود ہی کہتی تھی کہ رابعہ اپیہ کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں، اکیلے نہیں جاتے۔ لیکن رابعہ کم ہی ہمارے ساتھ جاتی تھی، کہتی تھی تم لوگ جاؤ، میرا بھی دل نہیں چاہ رہا۔ البتہ اس کی بیٹی کو میں اپنے ساتھ لے جاتا تھا، اپنی گود میں بٹھا کے ڈرائیونگ کرتا تھا۔ وہ مجھے ماموں ماموں کہتی تھی۔ آج بھی میں آئس کریم پارلر پہ لے کے گیا تھا۔ اس بچی کی شکل تسلیم سے بہت زیادہ ملتی تھی اور کافی حد تک پسند بھی دونوں کی ایک جیسی تھی۔ دونوں کی ہی چاکلیٹ آئس کریم پسند تھی، البتہ میں ونیلا آئس کریم کا شوقین تھا۔ آئس کریم کھاتے ہوئے میری نظر ایک ٹیبل پہ پڑی جہاں رستم اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ آئس کریم کا کپ اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ مسلسل رابعہ کی بیٹی کو دیکھ رہا تھا۔ بہرحال میں نے جلدی سے آئس کریم ختم کی اور بچوں کو لے کے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تسلیم کی نظر نہ اپنے بھائی پہ پڑی اور نہ وہ جانتی تھی کہ رستم وہاں موجود ہے۔ گاڑی میں بیٹھ کے ہم لوگ واپس آ گئے۔ رابعہ نے اسی اسکول میں ٹیچنگ شروع کر دی جس میں مزمل پڑھتی تھی۔ وہ صبح مزمل کے ساتھ اسکول چلی جاتی، دوپہر کو واپس آتی تھی۔ اپنے آپ کو مصروف کر چکی تھی۔ میری والدہ بار بار اسے دیکھ کر یہی آہیں بھرتی تھیں کہ کاش میری بچی شادی کے لیے رضامند ہو جائے، اس کا گھر بس جائے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ مجھے رستم سے بات کرنی چاہیے۔ میری بہن کو کیوں بیچ میں لٹکا کے رکھا تھا اس نے؟ اسے آزاد کر دے۔ اگر اس وقت میرے ساتھ تسلیم اور بچے نہ ہوتے تو میں یقیناً اس وقت اس سے بات کرتا۔ پتہ نہیں کہاں جا کے چھپ گیا تھا، کہاں رہتا تھا، کوئی رابطہ ہی نہیں تھا۔ ایک بار رابعہ اسکول سے آئی تو کافی بدحواس سی تھی، بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ حالانکہ یہ سردیوں کا موسم تھا لیکن ماتھے سے پسینہ صاف کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگی کچھ نہیں۔ مزمل کو وہ اپنے کمرے میں لے گئی۔ میں ذرا فیکٹری سے لیٹ گیا تھا کیونکہ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، لیکن جب رات کو فیکٹری سے واپس آیا تو مجھے تسلیم نے بتایا کہ رابعہ پورا دن کمرے میں بند رہی ہے، کھانا بھی نہیں کھایا۔ میں نے کہا ایسا کیا ہو گیا؟ کہنے لگی 2-3 بار میں پوچھ چکی ہوں، کچھ نہیں بتا رہی، تم بات کر کے دیکھو شاید تمہیں بتا دے۔ میں کھانا لے کے رابعہ کے کمرے میں گیا تو اس کی آنکھیں رو رو کے متورم تھیں، مجھے دیکھ کے نظریں چرانے لگی۔ میں نے کھانا اس کے سامنے رکھا۔ میں نے کہا کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ کیا ہوا ہے؟ کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتا دیا کرو۔ کہنے لگی نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تم بنا کہے سب کچھ ہی پورا کر دیتے ہو۔ اللہ تمہیں بہت خوشیاں دے گا، دیکھ لینا۔ میں نے کہا مجھے خوشیاں اس وقت خوشیاں لگیں گی جب تم خوش رہو گی۔ کہنے لگی میں خوش ہوں۔ میں نے کہا آنکھیں رو رو کے کیوں سوجی ہوئی ہیں، بتاؤ مجھے۔ کہنے لگی نہیں ایسے ہی، سر درد تھا اس لیے تمہیں لگ رہا ہے۔ میں نے کہا رابعہ تم میری بہن ہو، آئی سمجھ، میں تمہیں اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اب بتاؤ کیا بات ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ کہنے لگی آج اسکول کے باہر مجھے رستم ملا تھا، بار بار مزمل کو دیکھ رہا تھا، بس اسے دیکھ کے میں ڈر گئی۔ اس نے مجھے بہت کہا کہ بس ایک بار میری بات سن لو، لیکن میں ڈر گئی اور میں وین میں بیٹھ کے واپس آ گئی۔ بلال مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ مجھ سے میری بچی چھین تو نہیں لے گا۔ میں نے کہا اگر اس کو اس بچے سے اتنی محبت ہوتی تو تمہیں چھوڑتا نہیں وہ۔ کہنے لگی یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ میرے بچے کو مجھ سے چھین کے ان لوگوں کے حوالے کر دے۔ میں نے کہا ایسے کیسے کر دے گا، اتنی ہمت نہیں ہے اس میں، یہ ہمارے گھر پہ ہے، اسے تم سے کوئی نہیں چھین سکتا، اور اگر اب تمہیں رستم نظر آئے تو تمہیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے صاف بات کرو یا اسے میرا نمبر دے دو کہ مجھ سے رابطہ کر لے، کیونکہ میرے سامنے تو آئے گا نہیں، البتہ تمہارے سامنے بار بار آئے گا، تم سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کرے گا۔ اسے نمبر دے دو، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کیوں بیچ میں اٹکا رکھا ہے تمہیں؟ طلاق دے دے،
رابعہ نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا. کہنے لگی مجھے اس شخص سے بات نہیں کرنی. ایسا کرو تم ہمیں لینے آ جایا کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جایا کروں گا. میں اپنی فیکٹری چھوڑ کے رابعہ اور مزمل کو اسکول سے پک کر کے گھر چھوڑتا تھا. ایک بار میں نے باہر رستم کو دیکھا تو میں نے گاڑی وہیں روک دی. رابعہ کہنے لگی نہیں تم اس کے پاس نہیں جاؤ گے, تم کوئی بات نہیں کرو گے, تم دونوں کی لڑائی ہو جائے گی, میں ایسا نہیں چاہتی. میں نے کہا میں لڑائی نہیں کروں گا, مجھے بات کرنے دو. میں نے رابعہ کا ہاتھ پیچھے کیا, گاڑی سے نیچے اترا اور رستم کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا. وہ مجھے دیکھ کے ہی نظر چرا گیا تھا. میں نے کہا اب یہاں کیا کرنے آتے ہو؟ میری بہن کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس کی زندگی جہنم بنا کے تمہیں سکون نہیں ملا؟ کہنے لگا مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے, میں رابعہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی نہیں, کوئی معافی نہیں ہے, چلو یہاں سے اور اسے آزاد کر دو. میری بات سن کے اس نے برجستہ میری طرف دیکھا. کہنے لگا نہیں میں اس سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں, دوبارہ سے رشتہ قائم کرنا چاہتا ہوں, اور اس بار میں اسے کچھ نہیں کہوں گا, میں اپنی اولاد کو بھی اپنے پاس رکھوں گا. مجھے اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے, مزید میں یہ اذیت برداشت نہیں کر سکتا. کہنے لگا میں رابعہ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنا چاہتا ہوں, اسے کہو بس ایک بار میری بات سن لے. میں نے کہا تمہیں اب احساس ہو رہا ہے؟ تم نے میری بہن کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ بے آسرا ہے وہ, جب تمہارا دل چاہے گا بنا دوپٹے کے کسی بھی پل اسے دھکے دے کے نکال دو گے, اور جب تمہارا دل کرے گا, تمہیں احساس ہوگا تو تم اسے اپنانے کے لیے پہنچ جاؤ گے. جاؤ یہاں سے, اگر تم اسے طلاق نہیں دو گے تو میں خلا لے لوں گا. وہ کہنے لگا بس ایک بار آپ اسے کہو کہ میری بات سن لے. اگر وہ نہیں مانی تو میں دوبارہ اسے پریشان نہیں کروں گا. میں بس ایک بار اپنے بچے کو سینے سے لگانا چاہتا ہوں, وہ کوئی بھی ہے, کچھ بھی ہے, میری اولاد ہے. میں نے کہا اب تمہیں احساس ہو گیا کہ تمہاری اولاد ہے؟ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے. کہنے لگا بلال خدا کے لیے بس ایک بار اس سے کہو, ایک بار مجھ سے بات کر لے. میں نے کہا نہیں, ایک بار بھی نہیں, اور آئندہ تم مجھے یہاں نظر نہ آنا. اپنی بہن کو میں تم سے خلاصی دلوا لوں گا عدالت کے ذریعے. وہ پھر سے کہنے لگا ایک بار یار, بس آخری بار, پھر نہیں کہوں گا تم سے کچھ بھی. اگر رابعہ چاہے گی تو میں چھوڑ دوں گا اسے, بس ایک آخری ملاقات کرنے دو, بس ایک ملاقات. وہ آنکھوں میں آنسو لیے میری منت سماجت کر رہا تھا. گاڑی میں رابعہ اپنی بچی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. میں نے اس سے کہا کہ میں یہیں کھڑا ہو جاتا ہوں, جاؤ گاڑی میں جا کے بیٹھ جاؤ, جو بات کرنی ہے کر لو. وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کر کے چلا گیا. لیکن جیسے جیسے وہ گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا, رابعہ کی جان نکل رہی تھی. وہ مجھے دیکھ رہی تھی. میں نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ اس سے بات کر لو. کچھ دیر بعد وہ گاڑی میں جا کے بیٹھ گیا. ہاتھ جوڑ کے رابعہ سے معافی مانگ رہا تھا اور وہ نفی میں سر ہلائے جا رہی تھی. جیسے ہی رستم نے مزمل کی طرف ہاتھ بڑھایا تو رابعہ نے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا. وہ رو رہی تھی, وہ بھی رو رہا تھا, اور مزمل دونوں کو دیکھ رہی تھی. سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے. کچھ دیر بعد وہ گاڑی سے نیچے اتر گیا, وہاں سے چلا گیا. میں گاڑی میں جا کے بیٹھ گیا. رابعہ مسلسل روئے جا رہی تھی. میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا, سیدھا اسے گھر لے آیا. جیسے ہی وہ گاڑی سے اترنے لگی میں نے کہا رابعہ, جو تمہارا فیصلہ ہوگا وہی ہوگا, کوئی زور زبردستی تمہارے ساتھ نہیں کرے گا, کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں. میری بات سن کے وہ مزمل کو لے کے اپنے کمرے میں چلی گئی. کچھ دن کے بعد رستم پھر آیا. دروازہ تسلیم نے کھولا تھا. رستم کو دیکھ کے گھبرا گئی. کہنے لگی بھائی جائیں یہاں سے, میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں, خدا کے لیے میری خوشیوں کو برباد نہ کریں. آپ نے رابعہ کو تو برباد کر دیا, کم از کم اپنی بہن پہ ترس کھائیں. کہنے لگا مجھے بلال نے ہی بلایا ہے, میں اس سے بات کر کے آیا ہوں. بہرحال وہ اندر آیا. اسے دیکھ کے میرے والدین غصہ کرنے لگے. اس نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی. پھر کہنے لگا کہ میں جمعے کو آؤں گا رابعہ سے نکاح کرنے, اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا. جمعے کو اس کا نکاح رابعہ سے ہو گیا تھا. وہ اپنے گھر بھی جا چکی تھی.
اس بار رستم کا رویہ اس کے ساتھ کافی بہتر تھا۔ اپنی اولاد کو ٹھکرانے کی سزا اسے یہ ملی کہ اللہ نے اس کے اندر بچہ پیدا کرنے کے جراثیم ہی ختم کر دیے، کیونکہ اولاد کے ہونے میں نہ عورت کا اختیار ہے اور نہ مرد کا۔